لوگوں کو ننگا کر کے ان کی شلواریں اتار کر یہ ڈھونڈنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایسا کیا پڑا ہے وہاں جو ان کے پاس نہیں ہے؟ کون سی ایسی نئی ڈیوائس آ گئی ہے کہ جس سے وہ لکھنے کے بجائے، ٹائپ کرنے کے بجائے کوئی شلوار کے اندر سے کوئی ایسا سورس استعمال کریں کہ جس سے شاید یہ برآمدگی کے لیے، تلاشی لینے کے لیے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اپنائے ہوئے ایک ننگی پالیسی پاکستان کی کہ جس پر پوری دنیا میں پاکستان کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فاضل سجاد۔ پاکستان میں اس وقت CIA کی پالیسی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ ننگا کرنا، لوگوں کو اریسٹ کرنے کے بعد یا اٹھانے کے بعد، کڈنیپ کرنے کے بعد انلیگل طریقے سے لوگوں کو اٹھانا اور پھر ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرنا، لوگوں کے گھروں پہ دھاوا بولنا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس کے بعد انہیں ننگا بھی کرنا، ایک سلسلہ ایسے ہے کہ جیسے چلتا چلا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون اتنا شوقین آ گیا پاکستان میں کہ جسے لوگوں کو ننگا دیکھنے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ کیا پاکستانی قانون یا ایجنسیز کسی پورن مافیا کے ہتھے چڑھ گئی ہیں کہ جو اس قسم کی ویڈیوز بنا کر انہیں ڈارک ویب پہ بیچ کے اور پھر کچھ کمانا چاہتے ہیں؟ یا پھر ان کے ذہن کی گندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگوں کی شلواروں میں سے کچھ برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یا پھر انہیں کوئی شک ہو گیا کہ ان کے ساتھ کچھ اور باڈی پارٹس ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور ہیں، وہ اسی لیے ایکسٹرا آرڈنری ہیں جنہیں یہ اٹھا کر لا رہے ہیں اور اسی کی چیکنگ میں یہ لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں؟ یہ تو CIA کیا کرتی تھی؟ پاکستان تو عوامی جمہوریہ پاکستان تھا، لیکن اب یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلرز نے اسے مقبوضہ پاکستان بنا رکھا ہے۔ یہاں جسے اٹھایا جاتا ہے اسے ننگا کیا جاتا ہے، جسے اٹھایا جاتا ہے اس پر ٹارچر کیا جاتا ہے، جس پر اٹھایا جاتا ہے اس کی FIR بکواس ثابت ہو جاتی ہے، جسے اٹھایا جاتا ہے اس پر کئی جگہوں پر FIR کرائی جاتی ہے، جسے اٹھایا جاتا ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے، جسے اٹھایا جاتا ہے اس کی ایک ہی میڈیکل رپورٹ نام بدل کر ہر عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ اعظم صفوتی کی میڈیکل رپورٹ جو پیش کی گئی، اس پہ 17 اگست لکھا تھا، جو کہ اوبویسلی شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ تھی اور اس میں لکھا تھا کہ تشدد نہیں کیا گیا، بس نام بدل کے عقل کے اندھوں نے سبمٹ کرا دی اور یہ بھول گئے کہ یہ اگست نہیں ہے۔ یہ کون سے خراب دماغ اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں اور یہ کون سے اندھے قانون کے اندھے لوگ اس وقت اس قانون کو چلا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں؟ اس سے لوگ ننگے نہیں ہو رہے ہیں، اس سے یہ خود ننگے ہو رہے ہیں، اس سے پاکستان کی پالیسی ننگی ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کے یہ امپورٹڈ حکومت کے لوگ، اس کو لانے والے، ان کے ہینڈلرز ننگے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اعظم صفوتی نے کوئی ٹویٹ کیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اعظم صفوتی نے آرمی چیف کے اگینسٹ ٹویٹ کیا اور اس پر انہیں اٹھا لیا گیا اور ننگا کیا گیا۔ یہ ننگا کرنے کی پالیسی آخر پاکستان میں کیوں فالو کی جا رہی ہے؟ کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں آخر یہ؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرا بار بار سوال یہی ہے۔ کیا ایکسٹرا آرڈنری انہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی شلواروں میں موجود ہے جو ان کے ہاں نہیں ہے؟ کس چیز کی تلاش ہے؟ کون سی ایسی ڈیوائس انہیں بتائی گئی ہے کہ جو کپڑوں کے اندر موجود ہے اور انہیں باہر نہیں ملے گی، جو انہوں نے برآمد کرنی ہے؟ کسی کو توڑنے کے لیے، کسی کو شدید اذیت دینے کے لیے، کسی کے فیملی کے سامنے سے مار کٹائی تو آپ نے کر لی، لیکن اسے پھر لے جا کر ننگا کیا، اس کے ویڈیو کلپس بنانے، یہ ایسی گھٹیا ترین حرکتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ پوری دنیا، وہ الجزیرہ ہو، وائس آف امریکہ ہو، وہ چائنیز کا گلوبل ہو، وہ انڈین میڈیا ہو، ہر طرف آپ کی دھوم مچی پڑی ہے، آپ کی ننگی پالیسی کی دھوم مچی پڑی ہے اور اس ننگی پالیسی نے پورے پاکستان کو، خاص طور پر آرمی کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ آرمی چیف، یہ جو دنیا کی نمبر 1 آرمی کہلاتی ہے، جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز کہلاتی ہے، یہ اتنے نازک مزاج ہیں کہ کسی کے ایک ویلاگ پہ، کسی کے ایک ٹویٹ پہ یہ ہل کر رہ جاتے ہیں اور اٹھا لیے جاتے ہیں لوگ اور پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تشدد جن پر ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں FIA نے نہیں تشدد کیا، ہمیں FIA نے ننگا نہیں کیا، ہمیں کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے مارتے ہیں، جو مارا ہوا نظر بھی نہیں آتا، میڈیکل رپورٹ میں بھی نہیں آتا؟ یہ بہت ہی ٹرینڈ قسم کے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ مارنا کیسے ہے اور ثبوت بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ ٹرینڈ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ میں بولوں گی تو شاید مجھے اٹھانے آ جائیں، لیکن یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ یہ ہماری ایجنسیز کے ہمارے اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں جن پر ان کے وہ لوگ ہیں جو اس قدر ویلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل بیسس پہ کام کرنے میں سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ انہیں پاکستان اور پاکستان کے معاملات سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ ان کا سارا فوکس بیلٹ باکسز میں کس طرح سے رد و بدل کیا جا سکتا ہے، پولیٹیکلی کس کو ڈرایا جا سکتا ہے، کس کو اٹھایا جا سکتا ہے، کس پہ کیس کیا جا سکتا ہے، کس کو گھمایا جا سکتا ہے، کس کو کال کروائی جا سکتی ہے، کس کو ڈرایا جا سکتا ہے، کس کو پرائیویٹ نمبر سے کال کی جا سکتی ہے۔ ان کا سارا فوکس تو یہاں پر ہے۔ انہیں کوئی خبر نہیں کہ پاکستان کا امیج کیسا بن رہا ہے، پاکستان دنیا میں کیا فیل کیا جا رہا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے حکم اثاثوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ خبر باہر کیسے پہنچی، کس بیس پہ جو بائیڈن نے ایسی بات کر دی، ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ پاکستان کو ایک رسک قرار دے دیا۔ کوئی کنسرن نہیں ہے اس وقت پاکستانی ایجنسیز کو بھی لگتا ہے کہ اس کو سوائے
पॉलिटिक्स के दुनिया में उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहा। पुलिस को तो पोलिटिसाइज्ड किया ही गया था, लेकिन एजेंसीज इस किस्म के काम करें, इदारे इस तरह के काम करें, इतनी शर्मनाक बात है ये। और ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानीज़ के लिए जिनका अरबों रुपए का टैक्स जो है इन पर इस्तेमाल होता है। किस लिए होता है? तो पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए था। लेकिन इसे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को नंगा करने के लिए, पाकिस्तान के सेनेटर्स को नंगा करने के लिए। सेनेटर्स, पाकिस्तान के तकरीबन 104 सेनेटर हैं। जहाँ जहाँ पार्लियामेंट का ये सिस्टम मौजूद है वहाँ सेनेटर्स या जो पार्लियामेंट के अरकान होते हैं उनकी तो बहुत इज़्ज़त होती है। उनकी तो वो लोग होते हैं कि जिन्हें पब्लिक ने डायरेक्ट नहीं बल्कि पब्लिक ने जिन्हें चुना होता है वो उनको चुनते हैं। और इतने ख़ास लोगों के साथ ये सलूक जो पाकिस्तान में हो रहा है, सेनेटर को उठा लिया जाता है, उसके पोते पोतियों नवासों के सामने मारा पीटा जाता है, उसकी चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जाता है, उसे नंगा किया जाता है। आज़म सवाती वापस आएंगे और अगर वो डट गए तो फिर सबको नंगा कर देंगे। और नंगा करने की फिर जो पॉलिसी है वो इस हद तक नंगी होगी कि रहे नाम खुदा का, क्योंकि आज़म सवाती अमेरिका में रहे हैं, बाहर के ममालिक में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, पैसे वाले भी हैं। अगर तो वो डट गए वापस आने के बाद तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन सबको वो नंगा करेंगे। इन्होंने उन्हें क्या नंगा किया होगा, और फिर नंगा नंगी की ये पॉलिसी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंगा करके रख देगी। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।